بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم نے سبق نمبر 187 پڑھ لیا۔ آج جو ہے وہ 188 سبق نمبر پڑھیں گے۔ سبق نمبر 187 جو گزشتہ سبق ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ پہلا ہم نے مسئلہ اس میں مستحب روزے کے بارے میں پڑھا، اگرچہ وہ مستحب روزے کے بارے میں ٹائٹل ہم نے دیا، لیکن اصل مسئلہ روزے دار کا مستحب کہ نماز مغربین کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے اعتکاف کے فضیلت کے بارے میں احادیث سے استفادہ کیا، اور جس میں اعتکاف جو ہے وہ 2 عمرہ اور 2 حجوں کی برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے احکام کے اعتکاف جو ہے وہ مستحب عمل ہے، اور 2 دن بیٹھنے کے بعد تیسرا دن اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ کسی جگہ بھی، کسی مقام پر بھی اعتکاف کسی مسجد میں بھی بیٹھا جا سکتا ہے اور کسی زمانے میں بھی، لیکن سب سے بافضیلت زمانہ اور وقت جو ہے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ ہے، جس میں اعتکاف بیٹھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ تو اعتکاف کے احکام کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے، ڈسکشن ہو رہی تھی، تو سبق کے ٹائم کا مسئلہ بن گیا اور ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ آج ہم نیا سبق شروع کر رہے ہیں اور عنوان وہی ہے اعتکاف کے اعمال، اعتکاف کے احکام۔ تو اعتکاف کے اعمال میں ہم مسئلہ نمبر 1722 سے انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1722، اعتکاف کے احکام۔ اعتکاف کے وقت کا آغاز پہلے دن کی آذان صبح سے ہوتا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کا اختتام تیسرے دن کی آذان مغرب پر ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کے محقق ہونے میں، محقق یعنی واقع ہونے میں، یہ اعتکاف کا ٹائم بیان کیا گیا ہے، اور ابھی واقع ہونے میں، اعتکاف کے محقق ہونے میں اگر الگ الگ 3 دنوں کو جمع کر کے انجام دیا جائے تو کافی نہیں، یعنی کوئی شخص پہلے دن کی آذان صبح کے بعد سے اعتکاف شروع کرے اور اس کمی کو چوتھے دن میں کچھ اضافہ کر کے پورا کرنا چاہے، جیسے پہلے دن کی آذان ظہر سے شروع کرے، چوتھے دن کی آذان ظہر تک مسجد میں ٹھہرے، تو اس صورت میں اعتکاف کافی نہیں ہے۔ ہاں، تو اعتکاف کے ٹائم معین ہوتا ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز دن کی آذان صبح کی آذان سے شروع ہوتا ہے اور اختتام احتیاط واجب کی بنا پر اس کا اختتام تیسرے دن کی آذان مغرب پر ہوتا ہے۔ یہ ٹائم ہے، صبح کی اذان سے شروع ہوتا ہے، مغرب کی اذان تک ہوتا ہے۔ جی، یعنی آغاز اور اختتام جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا مغرب سے شروع کیا اور پھر اگلی مغرب تک چلا جائے، نہیں، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ یا زور سے شروع کیا تو 3 دن کی زور کے بعد تک چلا جائے گی۔ جی، اب اعتکاف کے احکام کے سلسلے میں 1723 مسئلہ، اعتکاف میں کچھ امور جو ہیں وہ معتبر ہیں، تو اعتبار کیا گیا ہے جن پر جو اتھینٹک ہیں ان کو بیان کرنا جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ ہم امور اس سبق میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ یہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کی جانی ہے، اور مسلمان ہونا اس لیے اس کہا گیا ہے، یہ معتبر ہے۔
اور نان مسلم جو ہے وہ اس نے مسجد کی اہمیت ہی نہیں اسے پتہ، تو کیا جانے یا کرنا کیا ہے اعتکاف، کیونکہ آگے امور بتائیں گے کہ کیا کیا انجام دینا ہے اعمال۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے افراد سے اپنے شرعی احکام اٹھا لیے ہیں یا ان کے اوپر واجب نہیں ہیں، ان میں سے ایک شخص بچہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، اس طرح کے جو لوگ ہیں، اور اعتکاف بھی عاقل شخص پر ہے، مجنون پر نہیں ہے، یعنی عاقل شخص اس مستحب عمل کو انجام دے سکتا ہے، دوسرا نہیں ہے۔ نمبر 3، اعتکاف قصد قربت سے انجام دیا جائے، یعنی اللہ کے لیے انجام دیا جائے، نمبر 3 ہے۔ 1724 مسئلہ نمبر اس میں اللہ کے لیے کیا جائے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح قصد قربت اختیار کرے جس طرح وضو میں گزرا ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک اعتکاف کو معتبر خلوص کی رعایت کے ساتھ قصد قربت سے انجام دے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے، نہ کہ بندوں کی جو ہے وہ یہ کہنا کہ بندے مجھے نیک کہیں گے، یہ کہیں گے یہ اعتکاف میں بیٹھا، اس غرض سے نہ یہ عمل انجام دیا جائے، بلکہ اس نیت سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ جی، مسئلہ نمبر 1725، اعتکاف کے احکام، اور نمبر 3 بیان ہو چکے ہیں، اور چوتھا یہ نمبر ہے، وہ یہ ہوئے تھے کہ نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 عاقل ہونا چاہیے، نمبر 3 قصد قربت کی نیت سے ہونا چاہیے اعتکاف جو کر رہا ہے، تو نمبر 4 اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ جی، اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، اعتکاف کی مدت کم سے کم 3 دن ہے، 3 دن سے کم اعتکاف صحیح نہیں، لیکن زیادہ مقدار کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ جتنا ہو جائے وہ بہتر ہے، جس طرح کے مسئلے کے شروع میں، اعتکاف کے شروع میں مسئلہ نمبر 1721 میں یہ بات گزر چکی ہے، تو بہرحال کم سے کم پیریڈ جو ہے 3 دن کا ہے، اور زیادہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ 10 دن رہے، 6 دن رہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی وہ رہ سکتا ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 5، یعنی اعتکاف کے جو امور معتبر ہیں ان میں سے نمبر 5، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دنوں میں روزہ رکھے، تو اعتکاف کے دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے، صبح سے لے کر اذان صبح سے لے کر مغرب تک بغیر کھائے پیے جس طرح روزہ رکھا جاتا ہے اسی طرح۔ جی، مسئلہ نمبر 1726، اس میں اعتکاف کے حکم کو بیان کیا گیا ہے، جو آخری ہم نے بیان کیا کہ روزہ رکھنا ضروری ہے اس معتکف کے لیے جو اعتکاف بیٹھ رہا ہے وہ روزے کی حالت میں ہو، تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دنوں میں روزہ رکھے، اس بنا پر جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے وہ مسافر جو 10 دن کے قیام کا ارادہ نہیں رکھتا، مریض، حائض، نفاس والی خاتون، تو ان لوگوں کا اعتکاف صحیح نہیں، اور اعتکاف کے دنوں میں لازم نہیں ہے کہ اعتکاف سے مخصوص روزہ رکھا جائے، بلکہ ہر طرح کا روزہ صحیح ہے، یہاں تک کہ اجارے کا روزہ، مستحبی روزہ، قضاء روزہ بھی کافی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان میں اکثر لوگ آخری عشرے میں
ہوتے ہیں تو اس میں وہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ بہرحال کوئی روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور لیکن ضروری ہے کہ روزے کی حالت میں ہو۔ اگر بغیر روزے کے ہو پھر صحیح نہیں ہے۔ جس طرح کی گنتی کی ہے، ایک فہرست بیان کی گئی ہے کہ مریض ہے کوئی، روزہ نہیں رکھ سکتا، اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ حیضہ خاتون ہے، حیض جس وقت آیا ہوا ہے ایام خاص میں ہے، نفاس آیا ہوا ہے جو ایام خاص میں ہیں، تو ان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اعتکاف کے دنوں میں لازم نہیں ہے کہ روزہ جو ہے وہ کوئی اعتکاف کی نیت سے رکھا جائے، بلکہ کوئی مستحبی روزہ، واجب روزہ، قضا روزہ، اجارے کا روزہ، کوئی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ جی یہ تو ہمارا درس تھا آج جو ہمیں پڑھا۔ اس درس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آج کے درس میں ہم نے اعتکاف جو ایک بہت ہی پیاری عبادت ہے، بہت ہی اچھی عبادت ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ عبادت جو ہے وہ مسجد میں روزے کی حالت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، نماز اور مختلف دعائیں اور تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ انجام پاتی ہے۔ اس حوالے سے احکام کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو آج کے سبق میں چند جو معتبر امور ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا۔ مثلاً جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے وہ مسلمان ہو، وہ عاقل ہو، وہ روزے کی حالت میں ہو، قربتاً اللہ کی نیت سے وہ اعتکاف بیٹھے، خلوص کے ساتھ بیٹھے، اور روزے دار ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روزے کی حالت میں نہیں ہیں ان کا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، یا جو قربتاً اللہ نہیں بیٹھتے وہ ان کا اعتکاف بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ انسان دلوں کے حال نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کون کس قصد سے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ظاہراً جو عبادت کرتے ہیں اس کو ہی ہم دیکھ سکتے ہیں یا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ چیزیں معتبر کچھ چیزیں یہاں بیان کی گئیں اور ان کے مسئلے کو ذکر کیا گیا، اور کچھ جو ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئے تمرین حل کر لیتے ہیں۔ تمرین میں جو کچھ ہے جی تمرین جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ یہ ہے تو تمرین خالی جگہ پر کرنا، فلنگ دی بلینکس۔ جی پہلے جو ہے وہ خالی جگہ پر، یا سوال نمبر 1، اعتکاف کے وقت کا آغاز پہلے دن ہی ڈیش ڈیش صبح سے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ اور دوسرا سوال، اعتکاف کرنے والا ڈیش ڈیش ہو۔ جی ٹھیک ہے، یہ بھی خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ یہ ادھر مشکل کام نہیں ہے، آپ درس کو پڑھیں گے، سنیں گے تو اس میں موجود ہے یہ فقرات اور جملات، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی یہ 2 سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال نمبر 3، اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دنوں میں ڈیش ڈیش رکھے۔ یہ ڈیش ڈیش جو ہے وہ اس کو خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ سوال نمبر 4 ہے، اعتکاف کی مدت کم سے کم ڈیش ڈیش دن ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مسئلے کے ساتھ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔
دعا میں یاد رکھنا، التماس دعا۔ اللہ حافظ۔